سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم امن و امان کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور امن و امان کے لیے جو بنیادی اسٹیپ لینے ہیں ہم اپنی صوبے کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے صوبے میں کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی موڈ میں نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اپنے صوبے میں جو امن و امان کے لیے جرگے اور سول سوسائٹی اور جتنی بھی اسٹیک ہولڈر سب کو آن بورڈ کر کے، اور سب سے اہم جس علاقوں میں امن و امان کا مسئلہ یا دہشت گردی ہے اس علاقے کی عوام کو ہم ان کی مشاورت سے پالیسی بنائیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی ادارے کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے جو جس کا قانونی اور آئینی حدود ہے، جورسڈکشن ہے، اس پہ وہ اپنا کام کرے۔ ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کرے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ملک رہے گا، اس ملک میں امن ہوگا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ آئے ہم سب، میں سب کو کہتا ہوں جو بھی ہے جس بھی ادارے سے ہے، ہم سب مل کے پاکستان کے لیے کام کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے حالیہ کرنٹ افیئرز پر اسد کیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی۔ میں ایک نکتہ بطور چیف وپ اپوزیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اسمبلی کے جو رولز آف پروسیجر 2007 کے مطابق 74 اراکین قومی اسمبلی جو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں ان کے سگنیچر کروا کر وہ اپلیکیشن اسپیکر آفس میں جمع کروا دی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہمارے قائد، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب کا اپنا ایک سیاسی وسیع تجربہ ہے۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، جمہوری جدوجہد کے لیے ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے صدارتی الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بطور صدر نامزد کیا تھا، اور جو فیصلہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کا تھا وہ تمام اراکین اسمبلی نے من و من قبول کرتے ہوئے آج ہم نے اپنی پٹیشن جمع کروا دی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ زیادہ دیر خالی رہنا یہ مناسب نہیں ہے، اس اسمبلی کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی بہت جلد نوٹیفیکیشن کر دیں گے تاکہ اپوزیشن لیڈر کا آفس جو ہے وہ فنکشنل ہو سکے۔ یہی میری گزارش تھی، اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ملک کے اندر، اور جو عدلیہ ہے، جو آئینی پٹیشن جو زیر سماعت ہے اس وقت، ایک اعلیٰ ایک بینچ جو سن رہا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ججز صاحبان جو ان کے اوپر ضمیر کا ایک بوجھ ہے اس کو اتاریں گے، اور پوری قوم کی نظریں اس پٹیشن پر ہے۔ اگر یہ پٹیشن ہماری ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو اس ملک میں انشاءاللہ رول آف لا آگے بڑھے گا، آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوگی۔ تو سپریم کورٹ ہی ایک سب سے بڑی عدالت ہے جس پر ہم سب کی نظر ہے، اور ہم بطور پارلیمنٹیرین یہی دیکھ رہے ہیں، اور گزارش بھی ہے اور ہماری امید بھی ہے کہ سپریم کورٹ وہ فیصلہ کرے گی جس میں اس کی ساکھ بھی بحال ہو اور اس کا وقار بھی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو۔ شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج جو آپ نے اپوزیشن لیڈر کے لیے اپلیکیشن دیے 74 سائن کیے، تو اس میں کیا جے یو آئی کے ممبران کی سائن ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ نے ان سے، کیونکہ وہ بھی اپوزیشن کی اہم جماعت ہے، ان سے آپ نے مشاورت کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھا اور ان کے سائن کیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے، لیکن چونکہ ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے فیصلہ ہم نہیں کیا تھا، ہم نے اپنی پارٹی کی طرف سے جو ہمارے ایم این اے سے ہم نے وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ہم نے سبمٹ کیے، جو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہم نے کر دیے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی چیف وپ صاحب جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کریں گے اور کانٹیکٹ کریں اس کے ساتھ بھی، اور دیگر بھی
جو ایک پارٹی ہے وحدت المسلمین اس کی بھی اس کی سائن ہے، اور جمعیت علماء اسلام کو بھی ہم کنٹیکٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جوائنٹ اپوزیشن ہو اسمبلی میں. پی ٹی آئی میں کوئی بھی شخص ایسا موجود نہیں تھا چاروں صوبوں میں کہ جس کو پارٹی کے اندر سے اپوزیشن لیڈر جو ہے نامزد کیا جاتا ہے، یا خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پارٹی جب بھی فیصلہ کرتی ہے وہ حالات کے مطابق وہ کرتی ہے. محمود خانہ چکزئی کا ایک بہت بڑا جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے، خاص کر آئین اور قانون کے لیے. وہ ایک سیزن پالیٹیشین ہے، ایک سینئر پالیٹیشین ہے، اور جمہوریت کے لیے اس کی بہت خدمات ہے. اس کی جمہوریت کی خدمات کے خاطر جو آئین کے لیے اس کی آواز ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا پن دکھایا ہے کہ ہم نے محمود چکزئی صاحب کو جو ہے نا وہ دیا ہے، کیونکہ یہ میسج یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں جمہوریت، مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ 74 اگر سائن چلے جائیں اس کے باوجود وہ روک کے کسی اور کی پیروی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسے قسم کی دیکھیں وہ تو بالکل واضح ہے. اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں ہے. رولز کے مطابق جو ریکوائرمنٹ تھی، جو طریقہ کار تھا، اس کے مطابق ہم نے یہ پروسیس، ہم نے اس لیے تھوڑا لائٹ کیا کہ ہمارے کچھ ایم این ایز اویلیبل نہیں تھی. ہم نے سب کے، وہ ملک سے باہر تھے، سب سے سائن لے کے وہ ہم نے جمع کروائے ہیں. ابھی صرف یہ ہے کہ وہ اسپیکر صاحب جو ہے نا جتنا جلد کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھونا اس پہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس پہ ہم نے کوئی ایسی کام نہیں چھوڑی کہ وہ بتا سکے اس پہ کوئی غلطی ہے. ہم نے تمام ریکوائرمنٹ رولز کے مطابق جو ہے نا وہ جمع کر دیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو ہے وہ آزاد رکھی ہے، تو کیا محمود چکزئی کی پارٹی میں آپ شمولیت کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم آزاد ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہے. ہم پی ٹی آئی ہے، ہمیں جو جس طرح بھی دے کہ ہم پی ٹی آئی ہے. لیکن جتنی ایم این ایز ہیں سب نے متفقہ طور پر اپنے آمادگی ظاہر کی ہے، اپنے دستخط سے اس کو اپنا اپوزیشن لیڈر سمجھا ہے. تو وہ تو ایک پارٹی کا آلریڈی اس نے الیکشن لڑا ہے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے، تو وہ اس کا نمائندہ ہے اور اس کی پلیٹ فارم سے ادھر ہے. وہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے، اور ہم نے اپنی آمادگی سے ایز اے پی ٹی آئی اس کی وہ کیا ہے. باقی آپ ہمیں کوئی آزاد کہے، کوئی جو بھی کہے، وہ اپنی مرضی. عمران خان صاحب نے ایک کل ایک ورکر کو، ایک جوان کو بزرگ سیاستدانوں کے اوپر بٹھا دیا ہے. کیا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر اپنے اعتماد ہو گیا ہے عمران خان کو؟ دیکھیں، آپ اس کو یوں کیوں نہیں لیتے کہ پہلے دفعہ مڈل کلاس، ایجوکیٹڈ لاٹ اور ینگ کو ایک موقع ملا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے، جہاں جنگ زدہ علاقہ ہے، اس علاقے سے ایک آدمی کو تاریخ میں پہلے دفعہ چیف منسٹر بنا، یہ ایک نیک شگون نہیں ہے. سر سہیل صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، پہلے ان کا پہلی تقریر تھی بڑی سخت تقریر تھی، مگر آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیسے انہوں نے افغانیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ 12 لاکھ افغانی کے پی کے اندر ہیں، ان کو اطلاع ہونا چاہیے. تو کیا آپ کو باقاعدہ طور پہ جو فوجی آپریشن ہے اس کی منظوری بھی دینے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ان کو پہلے والا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا بالکل اس پہ کلیئر موقف ہے. ہمارے لیے مین چیز ہے امن. ہم نے امن قائم کرنے کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں. ہم جو بھی کریں گے سب سے پہلے ہم مقامی لوگوں کے مشورے سے کریں گے، اور مقامی لوگوں کے مشورہ جو لوکل ہمارے ایڈمنسٹریشن وہی کریں گے، اور ہمیں تمام اداروں کی سپورٹ چاہیے گی، لیکن فیصلہ صوبائی حکومت کرے گی. تھینک یو. صاحب، آپ نے تو محمود خانہ چکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے اپوزیشن نے، لیکن دوسری طرف بلوچستان سے ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی کو نوٹس جاری کر دیے اور ان کی بیٹی کو وہاں جو کام کر رہی ہے تو ان کو کچھ نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور اس پہ آزادی اظہار کو لے کر ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، تو میں تھوڑا انفارمیشن لے لوں پھر میں کمنٹ کروں.